اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کے حصے کا سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنی چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ، کوئی آلہ نہیں بنایا گیا۔ کس کو کس سے کتنی محبت ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، رشتہ داروں سے، آپس میں فطری محبت ہوتی ہے، اور محبت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ، کوئی آلہ، کوئی مشین نہیں بنائی گئی کہ وہ ناپ دے کس کو کس سے کتنی محبت ہے۔ اس کا پتہ اس طرح ہی چلتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کی برائی بھی اچھی نظر آتی ہے، اس کے غلط کو بھی صحیح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ، اس کی باتوں کا تذکرہ زبان پر لاتا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اس کے جیسا بننے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان چیزوں سے کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس سے کتنی محبت ہے۔ ویسے تو کوئی آلہ ایسا ہے نہیں کہ کسی کی محبت کو ناپ سکے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول سے محبت کے لیے کوئی پیمانہ، کوئی آلہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندگی میں پورے طور پر لاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا رہنا، خوشی غم، گھر میں آنا جانا، گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات، تجارت میں آپ کا کیا معاملہ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو غور کرتا ہے اور اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا ہے، ہاتھ دھل کر کھانا کھانا ہے، کھانا دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا کر کے کھا لینا ہے، کھانے کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالنا، کھانے کے بعد ہاتھ کو دھلنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، آدمی کی ضرورت ہے، الٹے پیر سے داخل ہونا، سیدھے پیر سے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ کے جانا ہے، سر ڈھانک کے جانا، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں، استنجے خانے میں اگر آپ جائیں تو سر ڈھانک کے جائیں، ٹوپی وغیرہ کسی اور کپڑے سے سر ڈھانک کے جائیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھے پیر سے داخل ہونا ہے، نکلنا ہے تو الٹے پیر کو پہلے نکالنا ہے، داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یہ مسجد کی سنتوں میں سے ہے۔ وضو کی سنتیں ہیں، مسواک کا اہتمام کرنا ہے، وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، مسواک والی نماز غیر مسواک والی سے 27 گنا زیادہ ثواب والی ہوتی ہے۔ اور پھر مسواک کا اہتمام جو آدمی کرے گا 5 وقت،
سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس سے بڑی دولت اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ دنیا میں ساری زندگی کیسی بھی گزر جائے، اچھی بری، خوشی غم، پریشانی بدحالی آسانی، لیکن خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس سے بڑی سعادت مندی کچھ ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، ساری راحتیں، سکون، چین، اطمینان مل جائے، خاتمہ ایمان پر نہ ہو، سب بیکار ہے، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو زندگی آخرت والی ہے، لامحدود ہو، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کامیاب وہی انسان ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ تو مسواک کا اہتمام یہ بھی ایک سنت ہے، اہم اور ضروری سنت ہے۔ چہرے پر داڑھی کا رکھنا بہت ضروری سنت ہے، اس کو کٹانا حرام اور ناجائز ہے۔ ہم سنتوں سے اتنے دور چلے گئے، سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم ذبح کر رہے ہیں۔ ایک بات ذرا غور سے کان کھول کے سنو، یہ جو دور اس وقت چل رہا ہے، جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، یہ ایڈورٹائز کا دور ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوٹا سا ہاسپٹل بھی بناتا ہے، چھوٹی سی دکان بھی بناتا ہے، اس کا تعارف کراتا، وہ اس کی چرچا کرتا اور لوگوں سے کراتا ہے، بتاتا ہے۔ کوئی بڑی سی کمپنی ہے تو اس گاؤں نہیں، قصبے نہیں، صوبہ نہیں، بلکہ ضلع در ضلع، ملک در ملک، پوری دنیا میں اس کا ایڈ کرانا چاہتا ہے اور کرا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھ لو آپ، نئے نئے ایڈ آپ دیکھتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو تعارف کرا رہے ہیں۔ موبائل ہے، سیل فون جسے بولتے ہیں، اتنا تعارف کرایا کہ لوگوں نے اپنے تانبے کو سونا بنا دیا، اپنے تانبے کو سونا بنا دیا۔ اس کی آوازیں مسجدوں میں، منبروں میں گونج رہی ہیں، اس کا ایڈ کرا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑہ چیزیں ہیں جن کا لوگ تعارف کرا رہے ہیں برابر، اور ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ تعارف یعنی پہچانوانا، ان کی پہچان، آپس میں تذکرہ کرنا، بتانا، دوسروں کو دکھانا، یہ اس کی خوبیاں بتانا، اس کے فائدے بتانا، اس سے دور رہنے کے نقصان بتانا، بچنے کے نقصان بتانا، استعمال کے فائدے بتانا، یہ تعارف ہے۔ تو آپ ذرا غور کرو، میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے، آپ سے، سب سے اگر یہ سوال کر لیا کہ آپ نے وہ زمانہ، وہ دور پایا تھا، وہ وقت پایا تھا جب لوگ اپنی چیزوں کا، اپنی فیکٹری کمپنی کا، اپنی سامان کا تعارف کرا رہے تھے، اس کا ایڈ کرا رہے تھے، تم نے میرے نبی کی سنتوں کا ایڈ کیا کہ نہیں کیا؟ میرے نبی کی سنتوں کا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ کلمے کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ سنت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ سنت کے فائدے کیا ہیں؟ سنت چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پاس شاید کوئی جواب نہ ہوگا۔ ہاں، جس آدمی نے اپنی ساری کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزاری، تلاش کر کر کے، ٹوہ ٹوہ کے سنتوں کو اپنایا، معلوم ہونے کے بعد سنت کو نہیں چھوڑا، ساری زندگی سنتوں سے لبریز رہی اور لوگوں کو بھی بتایا، لوگوں کو سنت پر لایا، تو اس کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ورنہ معلوم ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود سنتوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالا تو میرے آپ کے پاس تو کچھ جواب نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، وہ درود خوب پڑھتے تھے، ہفتے میں لاکھوں درود پڑھتے تھے۔ وہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حدیث میں آتا جس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو نبی کو ہی دیکھا، شیطان آپ کی شکل میں آ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے خواب میں نبی کی زیارت کی تو سچا خواب ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زخمی ہوا ہے، چھلنی ہو رہا ہے۔
انہوں نے معلوم کیا یا رسول اللہ آپ کا سینہ کیوں زخمی ہو رہا ہے؟ اور وہ رو پڑے، گھبرا گئے، بے چین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں اپنوں سے لگے ہیں، یہ جو زخم میرے سینے پر آئے ہیں یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں اپنوں سے لگے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں کو آزمایا ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، اپنے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ یہ جو مجھے زخم لگے ہیں یہ غیروں سے نہیں اپنوں سے لگے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے ایک بات سنی کہ اگر ایک سنت کو چھوڑا جائے، توڑا جائے تو نبی علیہ السلام کے زخم لگتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ گھر میں معلوم کر کر کے پوچھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی امی سے پوچھتا کھانے میں سنت کیا ہے، لباس پہننے میں سنت، ہم تو اس کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے۔ آپ اور میں جب لباس پہنے تو اگر پاجامہ پہنے تو سیدھے پیر میں پہلے اپنی ٹانگ کو ڈالیں، اسی طرح کرتا پہنے تو سیدھی باہوں کو پہلے ڈالیں، نکالنے میں اس کے خلاف کریں۔ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پیر ہو، نکلیں تو پہلے الٹا پیر ہو، دعا پڑھنے کا اہتمام ہو۔ تو سنتوں کو پوچھ کے عمل کرتا تھا وہ۔ تو نبی علیہ السلام کا جو سینہ زخمی آپ نے دیکھا بزرگ صاحب نے اور پوچھا تو وجہ یہ بتائی کہ جو میرا سینہ زخمی ہوا ہے اپنوں سے ہوا، سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، سنتوں کو توڑ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری کی ساری زندگی، پوری زندگی روتے رہے، تہجد میں روتے رہے امت کے لیے، جبکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حضرت حسین کو لوگ کیا کریں گے، کربلا میں کیا ہوگا، زینب کے ساتھ کیا ہوگا، فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا، رقیہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ نہیں، اس کا نہ کبھی غم کیا، نہ کبھی روئے، نہ کبھی پریشان ہوئے۔ اگر روئے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے، ساری امت کے لیے روئے ہیں۔ آخر وقت میں بھی جب ملک الموت آپ کے پاس پہنچتی ہے تو یہی سوال تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جب وہاں سے جواب مل گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، تب آپ کو کچھ تسلی، کچھ سکون ہوا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، زندگی میں اتنی ساری پریشانیاں، تکالیفیں، دقتیں آئی ہیں، کیا کوئی دقت ایسی بھی ہے جو کچھ بہت ہی زیادہ ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کہ طائف میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ 9 سال ہو گئے ہیں، میں اس وقت کبھی بھولا نہیں ہوں۔ لیکن یہ بھی حضرت عائشہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، اور یہاں آپ خواب میں کیا بتا رہے ہیں کہ زخم میروں سے لگے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو کافر تھے، ان سے سوال نہیں ہوگا، ان کا تو فیصلہ سیدھا جہنم کا ہے۔ نہ وہ کلمے کو جانتے تھے، نہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نہ وہ مسلمان تھے، وہ تو غیر تھے، کافر تھے، مشرک تھے، منافقین تھے۔ میں اور آپ تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سنتوں کو جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں۔ ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں ہماری گھر والی، ہماری چھوٹے بچی سنت توڑ رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو میدان قیامت میں اگر سوال کر لیا تو میرا آپ کے پاس جواب نہ ہوگا۔ جب جواب نہ ہوگا تو پھر راستہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تیاری کا موقع آج ہے، کل نہیں ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ سب چاہیں گے میدان قیامت میں میری سفارش ہو، اور نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، لیکن میں نے ساری کی ساری زندگی آپ کی سنتوں کو چھوڑا، توڑا، نافرمانی کی، سرکشی کی، تو میں کس منہ سے آپ کی سفارش کا حقدار ہوں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی آپشن، کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔
کہ میں سفارش کا حقدار ہو سکوں. اس لیے تمام کی تمام سنتوں کو تلاش کر کر کے آپ انہیں اپنی زندگی میں لائیں اور سنتوں کو تعارف کرائیں. ورنہ اگر یہ سوال کر لیا گیا کہ آپ نے وہ دور پایا ہے کہ جب لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی تعارف کرا رہے تھے, تو میرے نبی کی سنتوں کا تم نے کتنا تعارف کرایا؟ ہم تو جواب نہ دے پائیں گے. کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ گھر میں آپ کے کیا معاملات تھے؟ کیسا رہتے تھے آپ اپنے گھر میں؟ کسی نے آپ کو ستا بھی دیا, کچھ کہہ بھی دیا, آپ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ مکہ والوں نے آپ کو خوب ستایا, اور جب مکہ فتح ہوا آپ تاریخ کو پڑھیے اور سنیے, دیکھیے آپ کا کیسا معاملہ رہا, آنے والوں سے آپ کے ملنے کا معاملہ کیا رہا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب میری آپ کی زندگی میں ہوں گی, سنتوں کو میں اور آپ اپنائیں گے, اسی وقت مجھے آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ میدان قیامت میں میرا آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا, اور اس وقت کا افسوس کرنا, سوچنا اور یہ منت اور سماجت کرنا کہ آپ ایک بار مجھے موقع دے دو دنیا میں جانے کا, اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ تو سب کچھ بتا دیا گیا کہ کامیابی 100% نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہے. جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گیا وہ 100% ناکام, سراسر ناکام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگی میں سنتوں کو لانے کی تلاش کر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.